عامر لیاقت کے انتقال کے بعد سابقہ بیوی دانیہ ملک اور ان کے گھر والوں کے کیا جذبات ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم لودھرا ان کے گھر دانیہ کی والدہ سلمہ بی بی کے ہمراہ موجود ہیں۔ جو لوگ ہیں انہوں نے مل کر اس کو بھی گندا کیا ہے، ہم کو بھی گندا کیا ہے، کر بھی رہے ہیں، اینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب جو لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے وہ ہماری بھی موت چاہتے ہیں کہ یہ بھی عامر کی طرح مر جائیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ عامر لیاقت حسین کے انتقال کے بعد آج ہم آئے ہیں یہاں پر دانیہ کے گھر۔ دانیہ ملک کی والدہ جو یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول دیکھتے ہیں، کیونکہ جو سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں کہ شاید لالچ ہے، یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے گھر میں کیا سما ہے۔ ان کی والدہ سے تاثرات جانتے ہیں کہ ان کے داماد عامر لیاقت حسین کے انتقال کے بعد کس کرب اور کس درد سے وہ گزرے۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ پہلے تو یقینی طور پر آپ کے ساتھ افسوس بھی کرنا ہے جو صورتحال ہوئی ہے اور عامر لیاقت حسین کی اچانک موت واقع ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پر اکثر لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں، خاص طور پہ آپ کے بارے میں کہ شاید پتہ نہیں کوئی جشن ہو رہا ہے اور وہاں پر پتہ نہیں کون سی جائیدادیں بنا لی ہیں۔ تو کیا یہ حقیقت ہے، کچھ جائیدادیں وغیرہ آپ لوگوں کو بنا کے دی ہیں؟ جی بیٹا، پہلے تو میں اپنے بیٹے کو دعا دیتی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ وہ لوگوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ بہت اچھے تھے، دین میں بھی کچھ انہوں نے کافی 20-25 سال جو ہے نا دین کی باتیں کی، دین پھیلایا۔ تو جو میڈیا ہے نا، تو باقی جو لوگ ہیں انہوں نے مل کر ہمیں دونوں کو جدا بھی کیا ہے اور ہم دونوں گھر کو برباد بھی کیا ہے۔ تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو بھی گندا کیا ہے، ہم کو بھی گندا کیا ہے، کر بھی رہے ہیں، اینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب لوگ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ان کی فیملی بھی جائے، ہم لوگ بھی جائیں اللہ کے پاس۔ اب جو لوگوں نے کامنٹس اور جو تماشا بنایا ہوا ہے وہ ہماری بھی موت چاہتے ہیں کہ یہ بھی عامر کی طرح مر جائیں۔ تو فائدہ نہیں ہونا، یہ اپنا گناہ کما رہے ہیں۔ آخر ان سب نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، کوئی ہم نے نہیں جانا یا عامر نہیں چلا گیا، ان سب نے جانا ہے۔ لیکن میں ان کو کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، کسی کے بارے میں غلط بیانیاں نہ کریں جب تک آپ کے پاس سچ پروف نہ ہو۔ دیکھیں، سچ پروف نہ ہو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں لالچی لالچی لالچی، ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے تو دین کے صدقے میں اپنی بچی دی ہے، اللہ رسول کی حدیثیں سنی ہیں ان سے، تو ہم نے اپنی بیٹی دی ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے 2.5 لاکھ روپے حق محل لکھوایا تھا۔ باقی جو اس نے وعدے کیے تھے لیکن دیا ہمیں اس نے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، گاؤں ہے، ہم ہمارے نسلوں تر نسلیں رہ رہی ہیں۔ تو لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، ہدایت ہے، خدایا اللہ کو دیکھیں، اللہ سے ڈریں۔ اس نے تو پوری دنیا میں کہہ دیا تھا کہ میں نے دانیہ کو معاف کر دیا ہے، اور وہ صلح کی طرف بھی رجوع کر رہا تھا کہ امی میں صلح کر رہا ہوں اس کی۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی ہیں کہ انہوں نے وائس چھپائی ہیں، اس نے واٹس ایپ پہ میرے پاس وائس میسج میں یہ بولا تھا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے بھی اسے وائس میسج پہ جو ہے نا باتیں کی تھی، ٹھیک ہے بیٹا ہمیں آپ ٹائم دیں۔ تو ہم نے ابھی عدالت رجوع کی ہوئی ہے، تو پھر ہم کچھ اپنے رشتہ داروں بڑوں سے بھی مشورے کر لیں، تو بعد میں میں آپ کو 3-4 دن میں بتاؤں گی۔ 3-4 دن میں پتہ ایسے لگا کہ ان کی جو ہے نا خبر آئی ہمیں انتقال ہو گیا ہے۔ تو ابھی ہم اتنی پریشانی میں ہیں، اور اس وقت وہ ہماری بچی کی ڈیورس نہیں ہوئی، نہ عدالت کی طرف سے نہ عامر کی طرف سے۔ اس کی بیوہ ہے، اس کی عدت میں بٹھا دیا۔ ہم نے التجا کی گورنمنٹ سے، کسی نے ہم سے نہیں پوچھا آپ جانا چاہتی ہیں نہیں چاہتی۔ الٹا لوگ جو ہے نا تلخیاں کر رہے ہیں، غلط گالیاں نکال رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں۔ خدا سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ تو کراچی ویسے آپ جنازے میں شرکت کے لیے جانا چاہ رہے تھے؟ بالکل، ہم نے بڑی التجا کی، روئی، شور مچایا، اوپر سے لوگوں نے مذاق اڑائی، سب نے۔ پریشر تھا؟ جی بہت زیادہ پریشر، ابھی تک بھی پریشر ہے، لوگ تلفیاں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ رب ہے
اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم سچ پہ ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری اللہ سے دعا ہے یہ پردہ جو ہے نا عامر لیاقت کی موت والا بہت جلد لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلے ہوئے, کیا کس وجہ سے اس کی موت ہوئی. جن وائس نوٹ کی آپ نے بات کی کہ وائس نوٹ آیا صلح کا, تو وہ کیا ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہیں یا ڈیلیٹ ہو گئے؟ جی جی میرے پاس ہے. جی تو اگر پولیس کو کبھی ریکوائرڈ ہوتا ہے تو آپ مطلب تعاون کریں گے, انہیں دکھا سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو وائس لگا دی ہے. پولیس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور یہ وائس پوچھیں. ہم نے میڈیا پہ ہی وہ وائس لگا دی ہیں صلح والے, وہ پولیس بھی سن سکتی ہے. جی تو سوشل میڈیا پر جو باتیں چل رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی خلا ہو گئی تھی اور اس کے بعد آپ جائیداد ہتھیانے کے لیے اس طرح کے حربے اپنا رہے ہیں, تو کیا حقیقت ہے اس میں کوئی؟ نہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی خلا کا کیس ہی شروع کیا ہے, جج کے پاس کیس وہ پہنچا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وفات پا گئے ہیں, تو ابھی اس کے نکاح میں ہی ہے, کوئی خلا نہیں ہوئی. کیس دائر کیا تھا, اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, تو بس یہ اب اس کے نکاح میں ہی ہے. کوئی ہمیں جزات کی کوئی ضرورت نہ پہلے تھی نہ اب ہم نے کوئی جزات کے. یہ خود جو لوگ بول رہے ہیں نا ان کے خود میں دل میں کوئی چور ہے, وہ خود یہ خواہشیں رکھتے ہوتے کہ کاش ہم ڈاکٹر لیاقت کی. کافی لڑکیوں نے بھی کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں کرنا چاہتی ہوں, تو ان کو لالچ ہوگی. جو لوگ یہ بول رہے ہیں ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے. ہم اپنے بالکل سمپل سادے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے بھی جب ڈاکٹر صاحب آئے تھے اسی گھر میں تھے, اب بھی ہم اسی گھر میں ہیں. کوئی عامر لیاقت کے ہم بنگلے دیے بنگلے میں نہیں بیٹھے. جو لوگ بیٹھے ہیں بنگلوں میں ان سے جا کے پوچھیں جو ان کی جزات میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے دادا باپ کی جزات میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک. ڈاکٹر صاحب نے جن جائیداد کا تذکرہ بھی کیا تھا اپنی زندگی میں, وہ آپ نے کہا کہ ملا نہیں ہے, لیکن آپ نے نکاح نامے پہ بھی کچھ ایسی شرائط نہیں لکھوائی, صرف وہ 2.5 لاکھ ہے. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ بعد میں ملے, یا پھر آپ کی کوئی ایسی شرط تھی نہیں, وہ بعد میں انہوں نے کہا تو آپ نے بھی کہاں چلیں تھے؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے کافی انٹرویو میں بولا تھا میں نے اس کو گاڑی دی ہے, جو باقی جو جائیداد ہے جو میری ہے اب میری دانیہ مالک ہے. میں نے اپنے بچوں کو بیویوں کو سب کو حق ادا کر دیے ہیں, اب جو کچھ بھی ہے دانیہ کا ہے. تو ہم نے کہا سارا کچھ اس کے نوکروں کے ذمہ ہوتا ہے. وہ کوئی جھوٹی خبریں بنوا کے, جھوٹے کاغذ بنوا کے ہم پہ بلیم نہ لگا دیں کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو گھر دیا ہے یا گاڑی دی ہے. تو ہم نے یہ لکھوایا ہے عدالت میں کہ یہ سب ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا, دیا کچھ نہیں ہے. وہ ہم نے لینے کے لیے نہیں لکھوائے, ہم نے اپنی حفاظت کے لیے لکھوائے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ دیا نہیں ہے, بولا تھا دوں گا, اب میری بیوی ہے سب کچھ اس کو ہی دوں گا. ہاں جی. تو یہ اس کا مطلب ہے آپ نے دعویٰ نہیں کیا, صرف حفاظت؟ ہم نے دعویٰ صرف خلا کا کیا ہے. ہم نے کوئی پیسوں کا دعویٰ نہیں کیا, نہ ہم نے کسی جزات کا دعویٰ کیا ہے. ہم نے صرف خلا کا دعویٰ کیا تھا. وہ بھی دعویٰ بھی یعنی کہ مکمل نہ ہو سکا, اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. اب یہ ہماری بچی ان کی بیوہ ہے, اس کے نکاح میں ہی. ابھی اس کا مطلب ہے کہ خلا نہیں ہے, صلح ہے, یا صلح کے درمیان؟ بالکل صلح ہی ہے. ظاہری بات ہے خلا سے پہلے جو انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے نکاح میں ان کی بیوہ ہی ہے. جی. تو آپ تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فہمیاں تھی جو لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ غلط فہمیاں, ایک دوسرے سے لوگ پیسے کمانے کے لیے جناب روز خبریں نئی نئی لگا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. آپ نے تو ظاہر ہے اپنی بیٹی کے اچھا نصیب چاہا, اور اس طرح سے آپ ہر ماں باپ چاہتا ہے. اور ایک ان کا نام تھا MNA تھے, اور اس ٹی وی بہت بڑے اینکر تھے, عالم تھے. ہم نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر ہمارے گھر آئے تو ہمارے لیے خوشی کا ماحول تھا. کیسی باتیں ہوئیں, کیا باتیں ہوئیں, جہیز کا کیا تقاضا کیا تھا, یا کس طرح سے؟ کوئی ایسی ہماری کوئی نہ جہیز کی باتیں ہوئی نہ کچھ ہوا. انہوں نے کہا بس میں خوش رکھوں گا اپنی بیوی کو, آپ یہ مجھے دے دیں, دین سکھاؤں گا اور آپ کا بھی خیال رکھوں گا, بس یہ ہماری باتیں. تو ابھی جو ان کی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وارث ہیں یا دستبردار ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیں, یہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یہ اس کی بیوہ ہے, اور شرعی طور پہ بھی اور گورنمنٹ طور پہ بھی جو اس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے. اس میں یعنی کہ آپ کا کسی قسم کا لالچ نہیں ہے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لالچ ہے, تو آپ اس کو لالچ سمجھ رہے ہیں یا اس کو شرعی حق سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں لالچ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ خود پیسے کے لیے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں. تو یہ جو شرعی حق ہے اس کی بیوی ہے, اسے ملنا چاہیے. یہ اور یہ ہم نے نصیب پہ چھوڑا ہوا ہے.
یہ اللہ بہتر کرے. اگر اس کے نصیب میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شرعی حق ہے, اس کا خاوند ہے, اس کے نکاح میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کی عدت میں بیٹھی ہے, اسے ملنا چاہیے, اس کا حق ہے. باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی. لوگ تو جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جو میں نے خود بھی دیکھا کہ آپ کے گھر میں سوگ کا سما ہے, اچانک آئے ہم. کلخانی وغیرہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ آپ لوگوں نے کلخانی بھی رکھی ہوئی ہے. یہ سارے ظاہر ہے ایک سوگوار خاندان ہے, یا جو لوگ کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں وہ ڈرامے کرنے والے وہ خود لوگ ہیں, جو لالچی لوگ ہیں خود ہیں, جو میمز بنا رہے ہیں, جو بدنام کر رہے ہیں, جو گالیاں دے رہے ہیں. حالانکہ یہ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے, برے سے برا انسان ہو یا اچھے سے اچھا انسان ہو, اس کے جانے کے بعد نہ اس کے رشتہ داروں کو کچھ کہنا چاہیے, نہ اس کے خود کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے. بس اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے, مرنے والے کے لیے بھی اور باقی خاندان کے لیے بھی. تو لوگ جو تلخیاں کر رہے ہیں, ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں, تو یہ بہت غلط کر رہے ہیں. ہم شدید غم میں تھے, ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا یہ بات سن کر کہ 4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں صلح کر رہا ہوں, میں لینے آؤں گا, اور ایسی بیماری تو اسے کچھ تھی بھی نہیں, ایسا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں اس کے ساتھ, جو اچانک جو اس کی موت کی خبر آ گئی. ہم خود ایک بہت بڑے ان کے صدمے میں چلے گئے. اور الحمدللہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا, میں نے کل بھی ختم کروایا تھا اور پرسوں بھی کلخانی رکھی ہے. اور جو میرا بیٹا ادھر آیا تھا اس نے کہا تھا مجھے آپ کے گھر کی رضائیاں پسند ہیں, تو میں نے اس کے لیے رضائیاں بنا کے رکھی. میں نے کہا جہیز میں اور کچھ نہیں. کہہ رہا امی مجھے رضائیاں دو, یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اپنے اوپر ڈالتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے. تو میں نے وہ رضائیاں اس کے ختم میں دینی ہیں. یہ میں کسی کو نہ سنوا رہی ہوں نہ دکھا رہی ہوں, یہ بول رہی ہوں کہ میرے بیٹے کی یہ خواہش تھی, وہ میں اس کی پوری کروں گی. یہ ہم نیت اللہ جانتا ہے, نیت کی باتیں اللہ جانتا ہے, یہ میرا اللہ جانتا ہے, یہ ہم جانتے. ہمیں لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. لوگ اپنی جو ہے نا دوزخ خرید کر رہے ہیں, لوگ تلخیاں گالیاں دے کر نا اپنی دوزخ خرید کر رہے ہیں. بس جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت کے ذریعے آپ لوگوں نے شہرت حاصل کی یا فیم حاصل کرنے کی کوشش کی, کیا واحد ذریعہ واقعی ایسے ہی تھا کہ عامر لیاقت سے ہی شہرت ملنی تھی یا کسی اور وجہ سے بھی مل سکتی تھی؟ دیکھیں, شہرت تو آج جھوپڑی والوں کو بھی شہرت ملی ہوئی ہے. ٹک ٹاک جو آج کل آ گیا ہے, اگر ہمیں شہرت کی ضرورت ہوتی تو ہماری اور بھی بیٹیاں تھیں, وہ بھی شہرت لیتی, یہ بیٹی بھی شہرت لیتی. نہیں, ہمیں شہرت کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ عامر بیٹے نے ہی پہلی تصویر اپنی دلہن کے روپ میں میڈیا پہ لگائی تھی, اور آگے بھی عامر بیٹے نے ہی بولا تھا ٹک ٹاک بناؤ, ہم ڈرامے فلمیں جو بھی ہمارا دل کرے گا. ہم نے بھی بولا تھا جو بیٹا آپ کا دل کرے کریں, آپ میاں بیوی ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. تو ہمیں کوئی شہرت کی ضرورت نہیں تھی. تو ابھی آپ کی بیٹی دانیہ جو کہ عامر لیاقت کی بیوہ بھی ہیں, وہ کہاں ہیں, کس حال میں؟ وہ شدید صدمے میں ہے. لوگ انہیں جیسے عامر بیٹے کو ٹارچر کر کے انہوں نے صدمے میں ڈالا ہوا تھا, میمز بنائے تھے, گندے گالیاں بک رہے تھے. وہ لوگ کل تک تو اسے گالیاں دے رہے تھے, جب وہ وفات پا گیا ہے تو اب لوگوں نے دوسرے طریقے سے پیسہ کمانا شروع کر دیا ہے کہ اب اس کی جو ہے نا موت کی خبر بلیم دانیہ پہ لگا دی. دونوں کو ہی گھسیٹ رہے ہیں. پہلے اس کو گھسیٹا, مار دیا, اب دانیہ کو مارنے کے چکر میں ہے. دانیہ ایسی ہے, دانیہ ایسی ہے, فلان ہے, ٹیر ہے, گندے باری. وہ جب کامنٹس پڑھتی ہے تو بالکل صدمے میں چلی جاتی ہے. یہ عامر بھی ایسے ہی صدمے میں تھا. میڈیا نے, لوگوں نے کامنٹس کر کے, میڈیا نے میمز بنا کے اس کو صدمے میں پہنچایا. اس بات کو کوئی نہیں اوپر لے رہا, وہ بس تصویر کو لی ہے. ابھی تصویر دانیہ نے دے دی ہے, بس وہ اس صدمے میں تھا. وہ سب سے زیادہ اس نے ٹویٹ میں بھی ایک, بلکہ لائف میں اس نے ایک بنایا تھا کہ میں نے دانیہ کو معاف کیا, جس کے لیے میں نے خدمت کی ادارے کے لیے, میڈیا کے ادارے کے لیے, انڈسٹری کے ادارے کے لیے میں نے 20 سال گزارے. مجھے صدمہ اس کا ہے. سب سے بڑا دھچکا مجھے انہوں نے لگایا جنہوں نے میرے پر میمز بنائے. مجھے دانیہ پہ نہیں ہے, مجھے ان لوگوں پہ ہے. دیکھیں, انہوں نے لوگوں نے اسے بھی ٹارچر کر کے دماغی مریض بنا دیا. اب انہوں نے میری بیٹی کو بھی ویسا بنا دیا. وہ بالکل صدمے میں ہے اور عدت میں ہے. بحیثیت ماں آپ کیا سمجھ, جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی بھی اس وقت صدمے سے دو چار ہے, بیوہ ہونے کا صدمہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے کسی بھی بیٹی کے لیے, اور ایسے میں اگر کمنٹس ملیں, تانے ملیں, تو آپ کو کتنا خدشہ ہے خدا نخواستہ کہ اپنی بیٹی کی زندگی کو لے کر یا اس کی صحت کو لے کر؟
देखिए, हमें बहुत बड़ा खर्चा है, हमें बिल्कुल हम घर से, बेटी ने तो निकलना नहीं है लेकिन मैंने बाहर जाना है। लोगों ने बहुत बड़ा तमाशा हमारे लिए बनाया हुआ है, हम हत्ता के इस पास अपने हमसायों के घर तक भी नहीं जा सकते। तो ये बात गलत है। ये अपनी आखिरत को सुधारें लोग, क़यामत ना बनाएं। और देखें, अल्लाह ताला फरमाता है कि मस्जिद ढाई, मंदिर ढाई, बंदे दा दिल ना ढाई, बंदे दे दिल विच मैं रहना। तो अल्लाह हमारे दिल में है, तो लोग दिल, किसी के दिल को तड़पाएं मत कि दिल तड़पे और आप लोगों को अल्लाह ताला जो है ना गिरफ्तार कर ले, अपनी गिरफ्त में ले ले। तो ऐसा मत करें, किसी के दिल को ज़ारो ज़ार ना करें। बस मेरी यही तमाम इल्तिजा है लोगों से कि अल्लाह से डरें। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जो आपका सदमा है वो अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। दानिया की वालदा आमिर लियाकत हुसैन साहब मरहूम की सास, और उनके जो तासुरात, और वो ख़ुद भी जिस तरह से नमनाक हो गई, ये यकीनी तौर पर इसको अल्फाजों में परोया नहीं जा सकता। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।